ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾ, ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੋ دلیر بھی ہو وفادار خاندان بھی ہو. تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت حزام، یہ حزام دی بیٹی ہے، دو اس عورت سے نکاح کیا. دوسرا اس کا نام ہے فاطمہ، مشہور ہو گیا فاطمہ کلابیہ. اصل باپ کی طرف سے جو نسبت ہے وہ فاطمہ بنت حزام. اگلی گل بھی بڑی ڈاڑی ہے. سب نکاح ہوا تو اللہ نے صرف بیٹے دیے اس عورت کو، صرف بیٹے. اس واسطے ام البنین کہتے ہیں. کوئی بیٹی نہیں، صرف بیٹے دیے. بھائی ہوں دکھ میں بڑا ہونا ہے یہ بندے ٹینشن نہ لین تھا. جو بیٹے دیے ان میں پہلے بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی. جڑا اچھی بولے وہ رزق وچ برکت، صحت وچ برکت، مال وچ برکت. تسی سیال کوٹ بہ کے نہیں بول دے، اللہ بھی قسم میں کربلا ویکھ کے آیا حضرت ابو بکر بن علی کا روزہ بھی میں آپ ویکھ کے آیا. پہلے سال گیا تو اتنے نہ کچھ لکھیا سی، دوجے سال گیا تو کچھ اور لکھ لیا، تیجے سال کچھ اور لکھ لیا. میں کہا ساڈے کول فوٹو پرانی ہے. پہلا بیٹا جو حضرت ام البنین کے بدن سے آیا، فاطمہ بنت حزام کے بدن سے آیا، فاطمہ کلابیہ کے بدن سے آیا، بہادر باپ کی بہادر بیٹی کے بدن سے آیا. کون ہے پتر؟ اس کا نام ابو بکر بن علی ہے، دوجے کا نام عباس بن علی ہے، اور تیجے کا نام عثمان بن علی ہے. ہوں بھی ہولی بولنا، میں نے کچھ ہونا. تینے سکے بھرا نے، ماں بھی ایک ہے، اسی بولو میرے نال، باپ بھی، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے. جب یہ میرے غازی عباس پیدا ہوئے، اچھا انہوں غازی کیوں آندے رہے؟ یہ چلو اگے جا کے دسنا. کربلا کی وجہ سے غازی نہیں کہتے، ہوتے تو شہید ہو گئے سن. یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. شہادت اے حضرت غازی عباس کو غازی سبب واقعہ کربلا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی حضرت غازی عباس جس بھی میدان میں گئے نا، حیدر کا پتر ہے نا. ہوں پتر کو نعرہ تو لاؤنا نہیں آیا تھا کسی نے بھی. چل تو تقریر ہی سن، سواد لے ساڈے تو. بھائی جاگ رہے ہو یا موضوع چھڑ دیے آپ؟ تو پھر بھاری اچھی سبحان اللہ کہنی پینی ہے. اب حضرت غازی عباس پاک پیدا ہوئے. پہلے مولا علی کی جتنی اولاد ہے، کسی بھی اولاد کا نام حیدر نے خود نہیں رکھا. ہاں آئی ایم سنی. حسن پتر تھا تو نام میرے رسول نے رکھا، حسین پتر تھا تو نام میرے رسول نے رکھا. اس کا مطلب ہے پہلے پتروں کے نام مولا علی نے خود اپنی چاہت و مرضی سے نہیں رکھے. ہرپتا سرکار نے فرمایا نہیں ان کا نام حسن رکھو، حسین رکھو. یہ بھی رب نے اپنی جنت کے پردوں میں چھپا کے نام رکھے ہوئے تھے. اس سے پہلے کس کا نام حسن حسین نہیں ہے. اور باری آ گئی، یہ گود میں غازی عباس ہے، نام کیوں رکھے گا؟ گڑتی بھی مولا علی نے دی ہے، اذان بھی مولا علی نے پڑھی ہے، نام بھی مولا علی نے رکھا ہے. فرمایا پہلا پتر ہے اس کا نام رکھوں گا ابو بکر، دوسرا پتر ہے اس کا نام رکھوں گا عباس، تیسرا پتر ہے اس کا نام رکھوں گا عمر، چوتھا پتر ہے نام رکھوں گا عثمان. چلو ادھر بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ بھی نال حل نہ کیتا تو پھر ساڈا پیٹ خراب ہو جانا ہے. وہ کی ہے؟ اور جی آل بیت نے تو نام رکھے ہیں صحابہ کے ناموں پہ. کیا صحابہ نے بھی رکھے ہیں؟ تو میں کہو پڑھ لینا سی. آج آ جانیاں گلاں نہیں پت کری دیاں. اگر آل بیت نے رکھے ہیں تو صحابہ نے بھی رکھے ہیں، اور کئی کتابوں میں یہ نام موجود ہیں. بیٹیوں کے نام عائشہ رکھے، بیٹوں کے نام حسن رکھا، پوتوں کا نام حسین رکھا. حضرت عثمان غنی کے جتنے نکاح ہیں ان میں جتنے پوتے ہیں وہ بتا. حضرت عبداللہ بن عمر کے آگے نسل ہے، جتنے پوتے ہیں وہ بتا. لب جائے گا. ہم آگے چلیں. گڑتی خود دی، آزان خود پڑی، نام عباس غازی پاک کا نام. کون ہے جو شیر پہ بولے اللہ اسے بہادر کر دے؟ نام خود رکھا. ہوں منظر چیک کرو، یہ کلچر ہے تیرا سندہ ہی ہے. تہاڈے پنڈ بھی ایویں ہوندا تے ساڈے پنڈ بھی ایویں ہوندا. جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تے وڈے بندے چکدے آ. سب تو پہلے دادیاں نانیاں. کون ہے جو غازی کی عظمت کے اس جملے کو سن کے خاموش رہا؟ میں نے دکھ ہونا ہے. لو جی چک کے آندے نے باجی مبارک ہووے بہت سوہنا ماشاءاللہ منڈا تہاڈا. ایویں ہی ہوندا.
چلو کوئی مسئلہ جی تھوڑے نہیں سونے ہے تو سارے ہی سونے ہے جی کتے تھوڑا جا سیرا بہت سونا ماشاءاللہ کڈا سونا اکھاں چاچے تے گئیاں اللہ کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے نا 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 میری ٹائم شاید میری تقریر دے اگلے 20 منٹ بادشاہ باقی رہ گئے اور تسی قتل نہ کرنا میں 45 منٹ سے خطاب چھوڑ دینا 55 پورے ہوئے سن پھر عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت سیدہ جناب حضرت فاطمہ بنت اعظم فاطمہ کلابیہ کی گود میں حضرت عباس پاک کی ولادت ہے مولا علی گھر میں آئے ہیں شیر آیا ہے تو آڑے ساڑے گھر سے بچہ پیدا ہو جائے تو ہمارے عورتیں بزرگ اٹھا کے کہتی ہیں او باجی مبارک ہو بے دیاں آنکھاں چاچے تے گئیاں اے تائے رنگا اے دے نک مامی تے گیا اے نانے جیسے اے دے لب چاچے تے گئے اے دیاں آنکھاں فلانے تے گئیاں سوچو ہے جب جناب فرت فاطمہ کلابیہ کی گود میں مدینہ منورہ میں غازی مدینہ پیدا ہویا ہے یہ بھی تو انہیں پتہ ہو جانا ہے جب حضرت فاطمہ بنت اعظم فاطمہ کلابیہ کی گود میں غازی وفا غازی عباس پاک کی ولادت ہوئی ہے علی کسی سفر سے گھر آئے ہیں اپنے پتر کو اٹھا کے فرمایا اس کا نام بھی خود رکھیں گے پھر فرمایا او میری دوجی فاطمہ مبارک ہو اکھاں بھی میرے جیاں نے لب بھی میرے جیاں نے چہرہ بھی میرے جیاں ہے بس سارے سبحان اللہ نہیں آکھی میں تو ایک موقع اور دینا یہ نہیں آکھیا یہ کسی اور پہ گیا ہے یہ چاچے جیسا تائے جیسا یہ خالہ جیسا نانا حیدر بادشاہ اپنے پتر عباس کو اٹھا کے فرماتے ہیں اور اس کی ماں فاطمہ سے بنت اعظم ذہن میں رکھنا فرمایا گود تیری ہے بیٹا تو میرا اکھاں بھی میرے جی نے لب بھی میرے جی نے چہرہ بھی میرے جی ہے کیا تصویر مرتضی مولا غازی عباس با وفا بس کریں پتر پیدا ہوا گڑتی خود تھی آزان خود پڑی او کنی رونق کوئی ہونی ہوئی اس دن جس دن حسین بادشاہ ایک دوجے دو میں پرہان دے ہونگے ان اللہ تیجا پرہ دے دیتا عباس آپا نو اے او جملے آ جیڑے کم از کم محسوس کرنا لیا اندر دل ہے نا ایتھے چھوٹے چھوٹے بال نے نا اللہ تیجا پرہ دے بھی ہوندے او پوت ساڑے اللہ تیجا پرہ آیا سچ بتا حیدر کا حسن کتنا خوش ہوا ہوگا عباس کو اٹھا کے حضرت غازی عباس پاک کی ولادت باسعادت 2 نفل پڑے حضرت مولا اس علی سرکار نے شکر ہے یا اللہ پتر بھی دیا بہادر بھی دیا اور یہی وجہ تھی کمر بنی ہاشم ہائے 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 بنی ہاشم کا چاند علی کے گھر کی رونق چلو 2 کو جملے اور ہیں فضائل کے سن لیں پھر کربلا سفر کرتے ہیں یہ کون ہے غازی عباس بھائی ان کی ماں اپنے پترہ صرف پتر ہی سنتی ہیں تھا کونی سن بٹھا کے آندھی سی عباس تیری ماں جائی بہن کوئی نہیں پر تو غلام زادہ ہے غلام زادی کا بیٹا ہے تو ذہن میں رکھنا جب تیرے سامنے زینب آ جائے 1 2 4 سپیکر لگے آپ کیمرے اندر 3 4 جگہ تے ہوندی زندگی میں غازی عباس تے سیدہ کی طرف انج کدے نہیں ویکھیا پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کرتل اٹھا کے نہیں دیکھا کیوں اگلے جملے پہ بھی جڑا آپ چوک کے بولے ہو دی نسل دی خیر ہو اور کیوں حسین پاک کا یہ تو بیٹا ہے حضرت مولا علی کا بیٹا ہے تو باپ تو ایک ہے پر پھر بھی اپنی جناب کبھی نظر چکا کے نہیں دیکھا اٹھا کے جناب زینب کی طرف نہیں دیکھا کیوں فرمایا یہ تو زہرا کے حیا کی وارث آ رہی ہے پھر ایک قدم آگے چلتا ہوں جب جناب زینب گھر میں آ جایا کرتی تھی کسی جگہ پہ ہولی پاجی نہیں بولنا نہیں تو دکھ ہونا مینوں پھر کیا ہوتا تھا یہ فاطمہ بنت اعظم اپنے 4 پتروں نو آندے نے پتر جدو زینب آوے منجی تے نہیں بیٹھنا ادب اور حیا کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے زہرا کی شہزادی آئی ہے یہ رسول اللہ کی بیٹی آئی ہے اب نہیں پھر صحیح اگر آپ سے میں پوچھوں جناب زینب پہ 2 4 منٹ باتیں کرو تو شاید مشکل ہو جائے گا نہیں مہینوں تو ہوندا
کیونکہ آپ نے صرف جناب زینب کا جو کردار سنا ہے فیک چیزیں تھی. پتر یہ زہرا کے حیا کی وارث ہے, یہ مولا علی کی بہادر بیٹی ہے. ہوں ہے کوئی جڑا اچھی بولے یہ بھی ترجمہ کر رہے, میرے کرن دی لوڑ نہیں. یہ تو مصطفیٰ کی زبان لباب دہن چوس کے وہ نانے کی خوشبو دینے والی جناب زینب. ایک لمحے کے لیے رکیں, کربلا پوری نہیں ہونی اس بی بی پاک کا ذکر نہ ہوا تو. یہ زینب کون ہے؟ نام حضور نے خود رکھا. زینب کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ میں دستا, خوشبودار پودا. ارے بھی میرے جوان آستہ بولن گے تو دکھ ہوگا. خوشبودار پودا نام حضور نے خود رکھا. اچھا اگلی گل بھی سنو تو اللہ مٹھا نہ بولے. جب جناب سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں آ جایا کرتی تھی, حضور اپنی بیٹی کو اٹھا لایا کرتے تھے کندھے پہ, اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کہاں پھرتے ہو دیوانو. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی ظاہریات کا آخری حج ہے. نبی علیہ السلام نے جا آخری حج فرمایا. آخری حج جنہاں حج کیتا ہے انہوں نے پتہ ہے یہ کبھی منا کبھی مزدلفہ کبھی بیت اللہ. جب حضور نے آخری حج فرمایا تو حضور کے دائیں کندھے پہ ایک بچی بیٹھی تھی. کون تھی؟ فرمایا وہ زہرا کی زینب تھی. کندھے پہ بٹھا کے حضور نے جسے حج کروایا. چلو ایک جملہ اور ہے جو سارے رل کے بولو تو پھر پچھلے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ وہی سیدہ زینب ہے. مٹھے نہیں بولنا بھائی جان. جب جناب سیدہ زینب دور کسی جگہ پہ بیٹھی ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہاتھ تھلے نہیں لینا چاہیے. دیکھ کے کیا فرماتے؟ فرمایا علی بیٹی تو تیری ہے, تصویر اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہے. ابن القیس کہتا ہے کہ عبداللہ بن جعفر کا اور میرا گھر ایک ہے, ایک کم دے وچ. ادھر جناب زینب کا گھر ہے, ادھر میرا گھر ہے. میری بیٹیوں نے ایک دن پوچھا بابا زینب کو جانتا ہے؟ اوے کاش یہ تقریر بھی کتے ساڑھے بندے بول دینا. کہا جانتا تو ہوں. اگلا جملہ رو پڑے, رو کے فرمایا آپ نے کچھ اور مطلب سمجھا ہے. میرے وال چٹے ہو گئے نے, میرے وال چٹے ہو گئے. اور بس کریے یار, ہاں بڑی مہربانی. میرے وال چٹے ہو گئے. کون ہے جو اس گھر کے حیا پہ بولے نہ کدے میں نے زینب کی آواز سنی ہے؟ ایکو دیوار ہے بیچ اور ہے, ایکو دیوار ہے بھائی جان. نہ میں نے زندگی میں کبھی زینب کی آواز سنی ہے, نہ زندگی میں کسی بازار میں نے زینب کو دیکھا ہے. کیوں؟ پتر یہ رسول کی وہ بیٹی ہے. وجود تو زینب کا تھا پر حیا زہرا کا نظر آ رہا تھا. اگلا جملہ بھی بس کریے یا دب کے بولو سبحان اللہ. سنیو شفائی سیدہ زینب ہے, صورت نانی جیسی, عمر ہے 8 سال. پہ پورا خطاب کر دیں گے ہم. اب تو ہم غازی عباس پاک کی طرف چلتے ہوئے ایک جملہ دیتا ہوں. دکھ مجھے تب ہوا جب بندوں نے کہا لٹی گئی. نہیں پا, میں نہیں کہتا کہ تو نہ کر, تیری رسومات ہے, تیرا مسلک ہے. ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں ذکر کرے, جتنا جسی کا مزاج ہو کرے, جتنا جو سوچ سکتا ہے کرے. پر ایک دن میں آدھے شہر چ کھلوتا سا تے نکے نکے بچے باپ دے نال نہیں ہوندے. یہ تانوں واقعہ وہ سناؤنا جنہیں میرے تڑپا کے رکھ دیتا. نکا جا بچہ اپنے باپ نال کنٹین تے آیا تے انہیں سامان لین تو بعد آکھیا ابو وہ عائشہ کے لیے بھی لے لو, زینب کے لیے بھی لے لو, فاطمہ کے لیے بھی لے لو. 2-4 بھیناں دا نام لیا, اودیاں بھیناں جو سن بیچارے دیاں نام لیا نا انہیں. اس سے بازار وچ میں کھڑا سا, اس سے دکان تے میں کھڑا. وہ شریف نے پتر نکے نے پتر کی تربیت چھتی نہیں, انہیں فوری کیتی. انہیں کہا بیٹا نام نہیں لیتے, اے ہی آندا وڈی بھین دا اے لے لو, چھوٹی بھین دا اے لے لو. آج کا شریف بچہ بھی بازار میں اپنی بہن بیٹی کے لیے کمزور جملہ نہیں بولتا. اللہ کی قسم ہے میں مولوی اویس مرتضیٰ مر نہ جاؤں جب یہ ایک بازار میں بیٹھ کے کہوں محمد کی بیڑی اجڑ گئی. سوچو ہے سب کا جو سکتا ہے, کبھی جناب زینب کے سر کی چادر نہیں اتر سکتی. کیوں؟ یہ زہرا کی بیٹی ہے. اگر خلیل اللہ کی بیوی کے قریب ظالم بادشاہت کرے تو ہاتھ کو فالج پڑ جائے. جیسے رب کو حبیب اللہ کی عزت پہ اتنی خلیل اللہ کی عزت پہ اتنی غیرت ہے, محمد کی زینب پہ رب کو کتنا غیرت ہوگی. کہہ دیا گل. اور حضور کے ایک صحابی تھے
دیار بن اسود ان کا ایک ڈاڈا جملہ مجھے نظر آیا, اب وہ بھی سنو تو دب کے بولنا. فرمایا میں بتاتا ہوں زینب کون ہے. جب دربار یزید میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پہ کرے شرم و حیا, اچھی آئے اچھی آئے اچھی آئے اچھی آئے, فرمایا کوفے کے بازار تھے, لا سر سے چادر اتری تھی, فرمایا وہی پہ کرے شرم و حیا مصطفیٰ زادی جا رہی تھی. پھر فرمایا میں نے خود دیکھا یزیدیوں کو اطلاع علی دے پتر دا ڈر نہیں سی جنہ محمد دی زینب دا ڈر آ گیا سی. روب اور دبدبا تھا کردار کا. ایسے کمزور ٹرم ہم بولتے نہیں 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 نہیں, مر نہ جاؤں میں یہ جملہ بولوں حضور کی بیٹی کی چادر اتر گئی, چپ. عاشق بن کے اس گھر کے عاشق بن کے ذکر کیا کرو. کہانیاں کسے تو نکلو, ایموشنل نہیں ہونا بچے اس مسئلے میں. اس گھر کی عصمت مقام عصمت کو سمجھو. یہ کون ہے؟ حضرت سیدہ مخدومہ زینب. آخری جملہ پھر کربلا, وہ غازی عباس ذہن میں رکھنا. کیا کمال تھا. ہولی جی اسی دسنا ہے تو اچھی تسی دسنا ہے. ایک دن 8 سال کی عمر میں عرض کی بابا علی جی کردہ ہے نانے کے روزے پہ جاؤں. اللہ تو انہوں بھی لے جائے جیدہ ہاتھ ہردہ پہ ہے, میں ان دعائی دے سکتا. ہاں ساڑھے والا روٹ رکھو تے اسی سدھا کہ تو کربلا تے نجف تے بغداد تے مدینہ. ہم ہر طرف میں ہر سال بہنا ہے بادشاہ, ہر سال بہنا. کیوں؟ میرے وارث ہیں کربلا والے. پاس پہ جاتے ہیں تو اس پہ تقریر ختم ہونے لگی. بابا چی کرتا ہے نانے کے روزے پہ جاؤں. اور میں پتر دن کو نہیں جانا, رات کو جانا ہے. تیرا باپ علی تجھے لے کے جائے گا. ہوں میں اچھی نہیں بول سکتا, صرف میں تھوڑا حساب لاؤنا ہے. آؤ جی, رات کی تاریخی تھی. زہرا کے حیا کی وارث گھر سے نکلی. ہوں نکلن دا سٹائل بھی تسی خود محسوس کرنا ہے. زہرا کے حیا کی مالکہ گھر سے نکلی. حسن پیر کی بہن گھر سے نکلی. چلو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت جناب عباس علمدار غازی عباس کی بہن گھر سے نکلی. بس آہستہ 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 بھائی جان. منظر کیا تھا آ کیمرہ, واللہ العظیم زینب کبھی تنہا بازار میں نہیں نکلی. زینب کبھی بازار میں نہیں نکلی. سیدہ زینب نے کبھی اپنی آواز گھر میں بھی اونچا نہیں بولی. یہ کیا تھی؟ میری بیٹیاں مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, یہ کردار ہے جناب سیدہ زینب کا. آخری جملہ ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. منظر کیا تھا؟ نیڑے ہی گھر سی, کوئی ایڈا دور بھی نہیں سی, قریب ہی گھر تھا. چاہتے تو کہتے جا پتر حسن بہن کو لے جا. فرمایا نہیں, یہ زہرا کے حیا کی وارث ہے. اگے علی ٹر دے نے, سجے حسن ٹر دے نے, کھبے حسین ٹر دے نے, وچ زینب ٹر دیا نے. شیخ اپنے نانا کے روزہ پہ اس حیا میں جاتی ہے. شیخ سیدہ زینب ہے. جب آ جایا کرتی تھی عباس غازی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کبھی نظریں اٹھا کے, اچھی بولو بس چل دیں. کبھی نظریں اٹھا کے, ٹل لگاؤ. کبھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا. شیخ کون ہے؟ غازی عباس پاک. بہادری کی بات کرو تو ایک اور قصہ ہے. قصہ ہی ہے. میں اندر بھی درد رو رہا تھا. کربلا میں کیا کردار تھا اس شیر کا. او شیر تے کم بزدلاں والے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. کیا کردار ہے کربلا کے میدان میں. اللہ ابن اسیر نے ایک بات لکھی, وہ بڑی لطیف ہے. فرمایا کربلا میں 2 شیر انجدے نے. کتنے شیر؟ سب تو زیادہ جنہیں کوفی مارے. ایک کا نام علی بن حسین ہے, یعنی علی اکبر سرکار ہے. ایک کا نام غازی عباس ہے. منظر کیا تھا؟ منظر چیک کرنا. شیفائی شیر کا پتر شیر ہے, 20 کلو کی تلوار. آسی ہلا نہیں سکتے. غازی چلاتا تھا. 20 کلو کی دائیں ہاتھ میں, 20 کلو کی بائیں ہاتھ میں. جب غازی عباس پاک دونوں ہاتھوں سے کوفیوں کو کاٹ رہے تھے تلوار, کیسا منظر ہوئے گا. دور سے زینب پاک دیکھ رہی ہوگی, میرا شیر بھی رہا. اوے مولا حسین تک کے آندے ہوں گے, میرا شیر بھی رہا. حضرت جناب زین العابدین کہہ رہے ہوں گے, او میرا شیر چاچا. یہ دونوں ہاتھوں سے خدا کی قسم ہے حضرت غازی عباس پاک تلوار چلاتے, ایسی چلاتے کہ یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیا. اور ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ اگر اور تلوار چل گئی تو آج جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. اب نشانے بازوں نے حضرت غازی عباس کو پانی پونی دے چکر وچ نہیں ہوئے, اشارہ کر دے تے پانی تے پیراں 'چ آ جانا سی. گلاں کڑیاں
نا بادشاہ ہم تقریر کر رہے ہیں. سند کے ساتھ یہ روایت مجھے ثابت کر دو تو گل ہوئی. کیوں؟ شیر اتنا ڈاڈا تھا. ہوتا بھی کیوں نہ، پتر جو حیدر کا ہے. اور غازی کا یہ تو اچھا ایک وفا والا جملہ بھی سنیا. وفا ہوئے اکثر بولیا جاندہ ہے بادشاہ نال. کیا تو کی پتا وفا کی؟ اس کا پس منظر بھی سن لو. دل تے ہاتھ رکھ تے سچی سچی سن لالا. یہ شمر غازی عباس پاک کا سکا ماما ہے. لے بھائی ہون گل کدھر گئی؟ سکا ماما ہے. بلایا، بار بار بلا رہا تھا. کون جائے در حسین چھوڑ کے؟ مسئلہ ہی نہیں، جڑا بولے اس کی خیر ہو. لو جی تیسری مرتبہ جب اس نے کہا نا عباس گل سن، تینے بھراؤ. میرے حسین بادشاہ نے کہا گل سن کے آؤ جی. کیا کہتا ہے؟ شاید اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے. عباس بادشاہ چلے، اس نے خیمے میں بٹھا کے کہا، یہ لفظاں تسی محسوس کرنا ہے. بٹھا کے خیمے میں کہتا ہے چڑھ پڑا، پانی بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، منصب بھی ملے گا. ہولی جی گل کرا. حضرت سیدنا غازی عباس نے اٹھا کے نظر ظالم ممیل تک کے فرمایا، ظالم تینوں ساڈا مول لاؤنا ہی نہیں آیا. منظر محسوس کر. او تو چبڑے جان دی کیڑیاں گلاں کر، تینوں ساڈا مول لانا نہیں آیا. ہے کوئی جڑا سنی ماں پیو کا بچہ اور چپ نہیں کر سکتا؟ ویس مرتضی آپ کو سنا رہا ہے، شیر کی بات ہے. سنو، فرمایا یہ ظالم کہتا ہے پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، اقتدار ملے گا، شہرت ملے گی، زندگی ملے گی، پانی سب کچھ مل جائے گا. للکار کے حیدر کے بچے نے فرمایا چپ ہے ظالم آدمی، سب کچھ ملے گا، 1-10 حسین ملے گا. آواز ہو رہی ہے تھوڑی. میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ اکیلے غازی نہیں ہیں. اس موقع پہ دوسرا بھی عثمان بن علی بھی ہے. اور کربلا میں 2 لمبردار ہیں. ایک کا نام غازی پاک ہے، دوسرے کا نام عثمان بن علی ہے، ایک عباس بن علی ہے. ان تینوں بھائیوں نے شیمر کی طرف تک کے فرمایا، اے ظالم آدمی تجھے ہماری قیمت لگانی نہیں آئی. کیا کہتا ہے زندگی ملے گی، حسین نو چھڑ کے جینا کیوں ہے؟ کیا کہتا ہے او پانی ملے گا؟ فرمایا پانی تو ہم چاہیں، ارادہ کرے تو پانی ہمارے قدموں میں آ جائے. اوے اگر ہم ڈیل لگائیں تو خدا کی قسم ہے پانی تو اس سرزمین کی ریتلی زمین سے بھی نکل آئے. تو کیا چاہتا ہے زندگی ملے گی، حسین نو چھڑ کے جینا کیوں ہے؟ کیوں؟ فرمایا سب کچھ ملے گا. سچ بتا، حسین ملے گا. اس سے بڑی توہین کیا ہے کہ میرے غازی کہیں ایک چلو پانی دے دو مجھے. ان سے مانگیں گے جنہیں اکبر کو تیر مارے ہیں، ان سے پانی مانگیں گے؟ نہیں نہیں، یہ جنت کے سردار ہیں بادشاہ. یہ بے بس نہیں تھے کربلا میں. کیا تھا کربلا میں؟ عشق تھا. عشق تسی صرف وہ واٹس ایپ پڑھا نہ سمجھ لیا جی. عشق کی تو تعریف ہی مختلف ہے. آپ نے عشق سنا ہے؟ دیکھنا ہو تو دیکھو کربلا. ہم کٹا کے روتے ہیں، کربلا والے بچا کے روتے ہیں. ایک کتاب کی چھوٹی سی سطر بھی نہیں ملے گی جس میں سید کا شکوہ ہو، بے بسی کا جملہ ہو. آگے سنو، یہ وہی غازی عباس ہے 2 ہاتھوں سے 20-20 کلو کی تلوار چلانے والا شیر. دھاڑتا تھا تو یزیدی ایک دوسرے کو کہتے تھے کون جائے گا سامنے. بڑے بڑے اپنے آپ کو تلوار چلانے کے ماہر کہتے تھے اب عباس آیا ہے، اب عباس علمدار آیا ہے، کون جائے گا سامنے. چلو جی اگلا جملہ بھی اچھا لگے. قد بڑا تھا. آپ نے تو اٹھ تسی ویکھے ہی نہیں نا. عرب دنیا میں رہنے والے بندوں کو پتا ہوگا زمین پہ کھڑے ہو کے اونٹ کی کوہان کو پکڑ لیا کرتے تھے. چلو ایک گل اور تو پھر ہم کربلا کی شہادت کا جملہ پڑھتے ہیں تو اجازت چاہتے ہیں. یہ کون تھے غازی عباس؟ سخی اتنے تھے، سخی اتنے تھے، سخی اتنے تھے.
جنہوں چاہیے جو اس گھر کا لنگر مل جائے وہ تو بول سکتا ہے نا. سخی ڈاڈے سن, سخی ڈاڈے تھے, سخی اتنے تھے. مولا حسین فرماتے ہیں او عباس جی حضور, بھائی نہیں جی حضور, بھائی نہیں جی حضور, جاگ رہے ہو نا, بھائی جی نہیں جی حضور. فرمایا جب تو بازاروں میں چلتا ہے تو سارے غلام اور فقیر تیرے ساتھ جاتے ہیں. میں ہن پنجابی سوادی زبان آ. فرمایا جدوں عباس ونڈدا سی نا ادوں منگن والے لبدے کوئی نہیں سن. یہ منہج اہل سنت ہے. نہ اس گھر کی بے بسی ہے, نہ مجبوری ہے, نہ ذلت ہے. یہ سارے جملے صرف وہ کوئی بس اپنا مزاج ہے. ہم کب کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی آپ کا اپنا مسئلہ ہے, ہمارا اپنی دنیا ہے. ہم تو اس گھر کے چھوٹے کو بھی علی کہتے ہیں. یہ بزدلوں کا گھر ہے, اونچی بولو, شیروں کا گھر ہے. یہ کیا مانوں میں یار. حسین پاک علی اصغر اٹھا کے کہتے ہوں گے ایک قطرہ مینوں دے دیو پانی پتر, بھائی کوئی دے دیو. کیا سنا رہے ہو ظالموں, امت مر نہ جائے اس دن. تو کیا سمجھتا ہے تو اتنا خوددار ہے, حیدر کا پتر کتنا خوددار ہوگا. کربلا 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 کربلا. قرآن پڑھیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کربلا کربلا کربلا. کیا ہے کربلا؟ آمنو آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او بھائی جان تینوں واسطے ہی ہاتھ ہولا رکھو, میرے تو اگے بندے بڑے دکھی نے. او بادشاہ بے فکر ہو جو, اسی حاضر ہاں غیر حاضر نہیں. اس کا اپنا پتر نیٹ پڑھیا پیا, وہ آدھی طبیعت والیاں تقریراں سن لیں. تو ہم کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایمان کی استقامت. ہم کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس یہ فرق ہے نا, عمل کی استقامت. ہم کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حق کے ساتھ کھڑا ہونا. ہم کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب کچھ کٹا کے سر چ رکھ کے آنا, مالک جے تو لے کے راضی ہیں اسی دے کے راضی ہیں. ایک شکوے والا, چلو میرا نمبر لکھ لو اتنے سارے جان کو, ایک کتاب سے چھوٹی سی تحریر سینڈ کر دینا, باسند روایت ہو جس میں ایک شکوہ حسین نے کربلا میں کیا ہو. بادشاہ اتنے ماما سیالکوٹ رہی ہوں تے کو بہت آ گئے تھوڑا پتر بی بی دبئی چ ڈگ پیا, وہ مسلح چھڑ دینی ہے. ہاں دی چھیتی میری پتر نال میرا حال دسو. واہ حسین, اکبر کٹا کے بھی مسلح بچھا کے کہا سبحان ربی العالی. آمنو آمنو آمنو. نا جوانو کربلا کربلا, یو بچیو کربلا. نا ایک سٹوری کا نام کربلا نہیں ہے, ایک نظریے دا نام کربلا ہے, سوچ دا نام کربلا ہے, فکر دا نام کربلا ہے, نظریے دا نام کربلا ہے, دینی غیرت دا نام کربلا ہے, حق پرستی دا نام کربلا ہے, خودداری دا نام کربلا ہے, حیا دا نام کربلا ہے, امام دا نام کربلا ہے, عمل دا نام کربلا ہے, حق پرستی دا نام کربلا ہے, صبر دا نام کربلا ہے, شکر دا نام کربلا ہے. کیا ہے کربلا؟ میں کہا حیا دا نا کربلا ہے, خوف خدا دا نا کربلا ہے, عشق مصطفیٰ دا نا کربلا ہے. آہستہ بولنا, حسین دے سجدے دا نا کربلا ہے, زینب دے پردے دا نا کربلا ہے. کربلا ولنبلونکم
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کربلا سمجھو میرے جوانوں کربلا وبشر الصابرین جزا فضا نہیں ہو غافلہ نہیں ہو بے صبری نہیں ہو سب کچھ کٹا کے وبشر الصابرین کربلا کربلا بچہ میں تیسری آیت پڑھ کے دونوں سمجھاؤں گا کیا ہے کربلا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا میں اوتھے تقریر کر رہے ہیں جنہاں دیاں مسجداں ویران ہیں میں اوتھے تقریر کر رہے ہیں جتھے نمازی جوان لبنے بڑے مشکل ہیں پر یہ حسین ہے کربلا دی ریتلی زمین ہے پر میرے سید دا کردار چیک کرنا ہاں یزید ظالم ہے ہاں یزید فاسق ہے ہاں یزید بے ایمان ہے ہاں یزید جہنمی ہے ہاں یزید لعنتی ہے ہاں یزید نے ظلم کیتا سوچ ہے پر ذرا ذرا دسنا حیدر دے پتر دی جرت دا کی حال ہے ذرا دسنا علی اکبر دی دلیری دا کی حال ہے ذرا دسنا عباس دی وفا دا کی حال ہے ذرا دسنا اونا محمد دی جرت دا کی حال ہے کیا ہے کربلا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا 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 ومماتی للہ رب العالمین نماز اللہ واسطے روزہ اللہ واسطے عبادات اللہ واسطے جینا اللہ واسطے زندگی اللہ واسطے موت اللہ واسطے کیا ہے کربلا کربلا اللہ دی قسم میں نہ کہانیاں نہیں ہوندیاں کربلا او پاجی کربلا کربلا کیا ہے کربلا اور ایسی کربلا میں ایک وفادار ہے ایک با وفا غازی عباس علمدار ہے جہاں شیر کا شیر بیٹا کربلا دے میدان واسطے تیار ہویا چکیاں نظرانا جناب زینب کے خیمے دے سامنے جا کے غازی عباس نے اما جی ہے جناب مرزہرا پاک دے حیاتی وارث اجازت دا طالب لینا آج اجازت دینا آیا وا آج میں میدان کربلا چ جا کے تواڈے دین واسطے قربانی دانے دے دین واسطے قربانی دیاں گے جرتوں کا بادشاہ حسین کا شہزادہ پھر حضرت عباس با وفا میدان کربلا چ گئے نے دائیں سے تیر ہے کربلا دی زمین اچ وجد آیا کون آیا شیر آیا اوے لا 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 ہزاراں نال یزیدیاں دیاں کمراں ٹوٹ گئیاں نے تلواراں ڈگ پئیاں نے وجود چوں جاناں نکل گئیاں نے تھاڑ کے کون آتا ہے یہ باب مدینہ العلم دا بیٹا آیا یہ خیبر علی دا بچہ آیا یہ رسول اللہ دا شہزادہ حضرت مولا کائنات دا پتر عباس وفادار آیا سب کچھ کٹایا گیا غازی عباس پاک ان عملہ کی تہا پھر دائیں عملہ پھر بائیں عملہ کوئی یزیدی کوسوں دور نہیں آندا زینب دور تو بیندی ہے والی دا خون بہادر باپ دا بہادر بچہ او زینب پاک میں جو دیکھ دیا نے شیر دا شیر بچہ امام عباس قاضی عباس علمدار کٹکایا آخر ظالمہ چوطرفہ جو تیر مارے سیم تو میرے غازی زمین تے آئے نے دوڑ کے حسین ابن علی آئے نے حضرت امام حسین نے دوڑ کے اپنے ویر نو گودے چ رکھیا حضرت امام حسین نے گرد زلفاں دیاں گرداں ختم کی دیاں اے جلدی جلدی آکھیا عباس اکھا کھول میں اوہی آیا وا جنوں دا سے میرے آقا عباس اکھا کھول میں اوہی آیا وا جنوں دا سے جی حضور عباس اکھا کھول اج تک تو میں نہ بھرا نہیں آکھیا پر عباس راج تیرا کری بھرا کہنا میرے خاص الخاص عباس ویر ایک گل اجمائن خدا کر کے سب حسرت سونے مک جاسن ایک
ایک بار بلا پھرا کر کے فرمایا اب تک تو عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا، پر حسین بادشاہ کہہ رہے ہیں ایک کری پھرا کے کیا فبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. اور دور سے سیدہ زینب فخریہ نے دو دے امام خسم دے گھارے سارے جناب غازی عباس دا کدے چہرے دے گرد صاف کر دینے کدے زلفوں تو گرد صاف کر کے آمنے اٹھا ہے میرے باپ دا شیر بچہ کھڑا ہونا، او میرا شیر بھیرا کھڑا ہونا، او میرا حسن بھیرا شیر بھیرا کھڑا ہونا، او میرے خاص الخاص عباس بھی ہیں. ایک گل لچمن خدا کر کے سب حسن دا سونے مک جاسن ایک بار بھیرا بلا بھیرا کر کے وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ کربلا. یہ حوصلہ ہے جوان مردی نال نبی دے پتر قربانی دیتی. اوہ علی دا خون بے بسی نال نہیں آیا، ڈگدا ڈگدا نہیں آیا، جرت نال آیا. سلطان کربلا کو ہمارا ہو، سلطان کربلا کو سن. آواز آئے گی تو پڑھو سارے بولو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سارے سنی بولو. سلطان زانان مصطفیٰ کو ہمارا عباس نامدار ہے زخماں سے چور چور. اس پہ کرے رضا کو، اس پہ کرے رضا چکے، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. اس غازی پاک والے غلام اس پہ کرے رضا کو ہمارا. بس بادشاہ اس پہ کرے رضا کو ہمارا. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا. یہ تھی زندگی ولادت جرت شہادت. اور سمجھ آئی یا گئی؟ پر میں آپ کو فیک نیوز سنا نہیں سکتا، میری یہ مجبوری ہے. میں آپ کے ہاں محبت میں آنسو نکلیں تو جنت ہے، شہادت میں آنسو نکلیں تو نجات ہے. پر ان کی بے بسی، ان کی مجبوری والے فیک جملے فقیر کو آتے، کیونکہ نہ وہ مجبور تھے نہ ہیں. او پا جنہ دا صدقہ تواڈے ساڈے ٹکر چل دے نے وہ عام مجبور آ. نہیں یہ کسی کا مذہب ہے تو وہ بیان کرے، ہم اسے نہیں روکتے، مگر ہمارا عشق کچھ اور ہے. ہم یہ فیک نیوز کے ہم پیچھے نہیں چلتے. واقعہ کربلا میں غلو نہ کرو ظالموں. میں نے کوئی بھی جملہ اس گھر کی بے بسی کا نہیں وہ ہے ہی نہیں، تب سناما کیوں ہے، آؤندہ ہی نہیں. اب کو مولوی صاحب اپنی طرف سے صرف قوم کے آنسو کے لیے کوئی ایسا جملہ خود سے نکال کے سنا دے تو بھائی جان وہ اپنا حساب دے گا. فقیر اپنے حساب دینے کے معمول پہ رکھتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا، ہاں شہید ہوئے، ہاں مظلوم ہے، ہاں ظلم ہوا، پر بے بس مجبور. اور ایک سب سے کمزور جملہ پتہ نہیں بولنے والا کہاں سے لے کے آیا، وہ کہتا تھا کمر ٹوٹ گئی غریب ہو گئے حسین. میں نے کہا پتر جنت کے مالک غریب ہوتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
یہ گھر بے نیاز ہے، لوگوں کو معرفت ہی نہیں، لوگوں کو پچا ہی نہیں. اور بس ایک فرق ہے، سارا زمانہ انہیں تاریخ سے جانتا ہے، ہم انہیں قرآن و حدیث سے جانتے ہیں. بس تو پتہ کوئی نہیں لگیا، سبحان اللہ تسی کی کہڑی سی پتہ نہیں لگیا. تو تاریخ فیک نیوز ہو سکتی ہے، قرآن فیک نیوز نہیں ہو سکتا. تو واقعہ کربلا، اپنے بچوں کو عاشق بناؤ، اہل بیت کا نوکر بناؤ، صحابہ کا خادم بناؤ. لیکن کوئی صحابہ کو ڈیگریڈ کرے، کون سا منہ لے کے مولا علی کے سامنے جائے گا؟ اور کوئی صحابہ کا نام لے اور اسے اہل بیت اچھے نہ لگے، یہ دونوں بندے فارغ ہیں. اور وہ باندھا سی نا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. انہوں نے کہا دنیا تو گزر جانے والی چیز ہے، گزر جائے گی، یا قبراں پڑیاں پڑیاں، پر قبر میں جاؤ نا گناہگار ہو کے چلے جانا، گستاخ ہو کے کبھی نہ جانا. یا آپ اکٹھے رہتے ہیں پورا سال اسی علاقے میں، ماحول میں، ضلع میں، جس کی جو رسومات ہیں وہ ادا کرے، جس کا جو مذہب ہے وہ کرے. ہم نے کبھی کسی کو، وہ آپ کا مسئلہ ہے بادشاہ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی کسی نسبت کے متعلق زبان سے کبھی لوز بات نہ کرو. یار سانو کڈ لو گاڑاں، ماں پیو سنے سانو کڈ دیا کرو، پر یار حضور کے صحابہ کے متعلق کبھی لوز بات نہ کرو. آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ سیالکوٹ کا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ آل یہود کا ہے. یہود چاہتے ہیں کہ اسلام کو کمزور کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کوئی حل لبو، انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے، ان کے سامنے صحابہ کو مشکوک کرو، اہل بیت کو مشکوک کرو. یہ تو صحابہ کے متعلق کئی مغلظات موبائل پہ ہیں، اگر اہل بیت کے متعلق سن لیں تو آپ مر جائیں، کوئی مومن جی نہیں سکتا. پر بھائی جان ہم ان دونوں بندوں سے بیزار ہیں، ہم قبر اپنی میں جانا ہے. میں اپنے جوان کو کہتا ہوں مذہب موبائل سے نہیں لیتے، یہ تو رجب بٹ جیسے بندے اس موبائل کی پیداوار ہیں، اور ٹک ٹاک کریں. شریف کی بیٹی کی سر کی چادر اس موبائل نے چھین لی ہے. دین موبائل سے نہیں لینا. جڑا دل کرتا ہے 5 منٹ چاہتا آ ویکھو، او بھائی آپ کو پتہ ہے قرآن کا ترجمہ قادیانیوں نے کر دیا؟ آپ کو پتہ ہے حدیث پہ کتنے تراجم یہودیت نے کر دیے ہیں اپنے مزاج کے مطابق؟ تو ہم جب تک علماء کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہم کبھی دیندار بن سکتے نہیں. اہل بیت کے عاشق بنو، خبردار صحابہ کے متعلق لوز پوائنٹ سوچنا بھی نہیں، بولنا تو دور کی بات. کڈا سونا ہوئے قیامت والے دن حضور سامنے آکھاں حضور اسی بے نمازی ہو سکتے ہیں، ہائے 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 حضور بے عمل ہاں، حضور ہاں نمازاں نہیں پڑھیاں، حضور آپ کی امتی ہیں کمی ہو گئی، پر حضور میری زبان اس حوالے سے گستاخ نہیں تھی کہ آپ کی کسی نسبت کو میں کبھی ڈیگریڈ کرتا. او پاری کی گلاں کر دے ہو، تقریر تو میری ختم ہو گئی ہے، یہ 1 منٹ بس میں اپنے دل کی دنیا سنانے کے لیے سفر کر رہا ہوں. آج دنیا قیامت کی طرف جا رہی ہے تیزی سے. جب اکیلا گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میں کل سن رہا تھا ایک ظالم کا کال، وہ کہہ رہا تھا ہمیں صدیق اکبر کا ایمان ثابت کرو. 14 صدیوں میں یہ مطالبہ کسی اور نے نہیں کیا. سچ بتا یار، جو آج بھی ستا نال پہ ہے تو گلاں ایمان دیاں کردا ہے نہیں. اور میں نے سوچ سنا ہے کل کا ایک ظالم کہہ رہا تھا امام حسین سیاست لیا. اب چپ، جنت کے بادشاہ دنیا کی سیاست کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اس قوم کے اندر زہر کھولنا چاہتے ہیں آپ کی اس نسل کے اندر. جو بندہ بھی حضور کی کسی نسبت کے متعلق لوز بات کرتا ہے وہ کبھی دین کے ساتھ مخلص ہو سکتا. اور تاریخ پہ پتر، تاریخ کی کیا ہے؟ کسی کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہو میرا واٹس ایپ نمبر رکھ لے. آپ 5 منٹ تاریخ نہیں پڑھ سکتے، گھڑی کے 5 منٹ تو پھر چنگا نہیں ہے بندہ اس کو بند کر کے رکھ دے. جو تاریخ میرے اندر حضور کی آل کا شک پیدا کرے، جو تاریخ حضور کے صحابہ کا، حضور کی ازواج کا، امہات المومنین کی فیک نیوز کے شک پیدا کرے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مذہب و مسلک کی بنیاد اس پہ نہیں رکھنی. یہ مخلوق کا کلام ہے، اس میں غلط ہے، کمی بیشی ہے. ایک مولانا نے مجھے کہا کل مولانا یہ کتاب پڑھیں، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری یہ تھا کہ ابھی اللہ مجھے موت دے دے، یہ کیا لکھ گئے ہیں مرنے والے، اللہ ان کی نسلیں اجاڑ دے. یہ حضور کے بچوں کے متعلق یہ لکھیں کہ حضور کے شہزادوں کے سامنے جناب
اعلانیہ شرمگاہیں دکھائی گئیں. بتا امت کو مر جانا چاہیے اس دن. یہ اسی تاریخ میں ہے. دربار یزید کے چند واقعات جو ایسے ہیں وہ بیان ہے ہی نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. میرا رب بڑا غیرت مند ہے یار, جن کی چادروں کا صدقہ آج میری بیٹی کے سر پہ چادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب والا رکھے. آج ہم نے غازی عباس سرکار کا ذکر کیا ہے. اللہ پاک حضور غازی عباس پاک کا صدقہ ہم سب کو اہل بیت کا دیوانہ بنا دے, عاشق بنا دے. آخر دعوانا ماشاءاللہ, بڑا پیارا بیان فرمایا آپ نے حضرت مولانا علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب. بڑا ہی پیارا خطاب کیا. 10 منٹ رہ گئے ہیں اذان میں, تقریباً 9 منٹ باقی ہیں. آپ احباب تشریف رکھیے گا. اذان ہوگی, نماز پڑھ کے اس کے بعد فوراً مفتی صاحب کا بیان ہوگا. اس سے پہلے ہمارے قاری صاحب کا بھی 10 منٹ کے لیے بیان ہوگا. آپ احباب تشریف رکھیے گا. بس اذان کا ٹائم ہونے والا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد اگلے خطیب صاحب کا بیان ہوگا. احباب ذی وقار, یہ جو 5-7 منٹ ہیں اس کے اندر میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے میں نے اپنا خطاب ختم کیا تھا. نماز ضرور پڑھیے گا. کائنات کے سارے کام بڑے اعلیٰ عمدہ ہے, لیکن نماز سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اولی پرسشس نماز بود. نماز سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. آج ہماری مسجدیں بے آباد ہو گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب چلے گئے, بیان کر کے نکل رہے ہیں. ظاہر انہوں نے جا کے اکاڑا میں بیان کرنا ہے, لیکن ہماری مسجد میں لوگ جا رہے ہیں. اللہ کے بندے, مسجدیں میرے کریم آقا علیہ